اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتاوی شامی یعنی رد المختار، کتاب الصوم، اور اس میں ہم جو باب کر رہے ہیں وہ یہ والا ہے، فصل فی عوارض المبیحہ لعدم الصوم، کہ وہ عوارض جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ مباح ہے۔ اس میں ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنا مباح ہے مریض کے لیے۔ ہمارے ہاں اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے کیا ہمارے ہاں دین میں اکثر چیزوں میں وہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، کم علمی بھی ہے، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ یہ اتنا بگاڑ کیوں آیا ہے، تو اس کا ایک فیکٹر تو ہے نہیں، اس کا جو میجر کازز ہیں وہ یہ ہیں، ان میں سے چند آپ پوری تو ڈسکشن نہیں کر سکتے اس ٹائم، لیکن کچھ جو ہمارے اس سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ دین چلا گیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں جن میں دنیاوی تعلیم کی کمی تھی، دین ان میں چلا گیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مکھی پہ مکھی مارنے والے زیادہ ہو گئے۔ ان حضرات نے جو ٹرمینالوجیز، جو اصطلاحات ہمیں وہاں سے ملی تھی عرب سے، اس کو ایز اٹ از ہی جاری کر دیا۔ اس کے اندر انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، اس کے اندر کوئی ورکنگ نہیں کی، کوئی اس کو ایسا نہ بنایا کہ جو ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں جو کم پڑھے لکھے تھے ان کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھاری الفاظ، ثقیل زبان، مشکل الفاظ آپ عام اس میں کہہ لیں، کہ وہ اس کی وجہ سے لوگ جو چونکہ پہلے کم پڑھے لکھے تھے تو وہ کہنے لگے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہ جب سمجھ نہ آنے کے چکر میں یہ قوم پڑھی نا، تو وہاں پہ یہ جو طبقہ تھا یہ حاوی ہو گیا جو کم پڑھے لکھوں کا تھا، اور پھر جو انہوں نے کہہ دیا وہ انہوں نے مان لیا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا، اور جس کو میں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے کافی، ترجمہ، ٹرانسلیشن۔ جب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا عربی ٹیکسٹ کو، چاہے وہ ٹیکسٹ قرآن کا تھا، چاہے وہ ٹیکسٹ حدیث کا تھا، چاہے وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ فقہ کی کتابوں کا تھا، بوریت تو نہیں ہو رہی؟ کوئی ٹاپک بورنگ ٹاپک تو نہیں ہے؟ یہ کچھ چیزیں سمجھانا ضروری ہیں، اور اس کی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کازز کیا ہے۔ جب آپ بیمار کوئی دیکھتے ہیں اس کے کازز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب انہوں نے ترجمے کیے نا، ترجمہ کرنے والوں کی جو اکثریت ہے 99.99%، وہ
عربی لغت کو اچھا نہیں جانتی تھی، اچھے طریقے سے نہیں جانتی تھی. انہوں نے اس کا حرف بہ حرف ترجمہ کیا، جس کو جو سمجھ آیا اس کا ترجمہ کیا. اب حدیث میں محاورتاً بھی کچھ بات کی گئی ہے. آپ اس کا الفاظ کا جب لفظی معنی کرو گے وہ معنی کچھ اور نکلے گا، جو محاورتاً معنی اس کا نکلتا ہے وہ کچھ اور نکلے گا. اسی طرح قرآن میں ہے معاملہ. میں نے ایک بہت بڑے جن کو مفسر کہا جاتا ہے، ان کی میں نے تفسیر، وہ بہت سال پہلے کی بات ہے، میں نے اٹھا کے دیکھی. میں نے ایک آیت میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کہتے کیا اس کے بارے میں، اتنا پورشن ہی غائب تھا. یعنی انہوں نے اس کا یا اب یہ پرنٹر سے غلطی ہوئی، یا یہ ٹائپسٹ سے غلطی ہوئی، یا لکھنے والے سے غلطی ہوئی، یا پھر اس مفسر سے خود یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس کو ان ٹچ چھوڑ دیا، اور وہ اتنا گیپ تھا اس ترجمہ اور تفسیر کے اندر. یعنی وہاں سے بلینک تھا، وہ ادھر بھی الفاظ تھے ادھر بھی الفاظ تھے. یہ کچھ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ میں نے خود دیکھا ہوگا. ان چیزوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اب جب قوم میں تعلیم آئی ہے تو مائنڈ نے سوال پوچھنا شروع کیے، اور جب سوال پوچھنا شروع کیے تو آگے جواب کوئی نہیں ہے. جواب نہیں ہے. اب جواب کیا آتا؟ جواب یہ آتا ہے کہ جناب ہمارے فلانے جو ولی اللہ گزرے ہیں انہوں نے یہ فرمایا، ان کا کوٹیشن دے دیتے ہیں. وہ غلط نہیں ہوتی، میں مانتا ہوں اس چیز، وہ غلط نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ آج کا جو بچہ ہے، آج کی جو جنریشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے بتاؤ کہ یہاں کیا ہے. وہاں آگے پھنس جاتے ہیں. نہ وہ عربی آتی ہے، ترجمے الٹ پلٹ ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے، نالج ہے نہیں، تحقیق ہے نہیں. پیچھے جو استاد سے سنتے آئے ہیں وہ سنتے آئے ہیں، اور جب وہ جواب دی جاتا ہے تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے جواب. سمجھے؟ سو یہ ہے وہ تباہی جو پھری ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اب جو فرقہ جس پہ قابو پا جائے اس گروہ کو لے کے اپنے ساتھ چل پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے یار، یہی ٹھیک ہوگا. چوتھی چیز ہے اس کے اندر، اور وہ بڑی سب سے بڑی چیز ہے، وہ ہے فہم القرآن اور فہم الحدیث. اب اس کے پیرلل کر لیں فقہ الدین، کیونکہ جو فقہ الدین ہے، جو دین کی سمجھ ہے، وہ بنیادی طور پہ قرآن اور حدیث کی سمجھ سے ہی ڈرائیو ہوتی ہے، وہیں سے لی جاتی ہے نا. بیس وہی ہے. تو جب آپ کی بیس میں ہی فہم موجود نہیں ہے، اس کا حل کیا نکالا گیا؟ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ جو آیت کا ظاہر ہے اور جو حدیث کا ظاہر ہے وہ لے لو اور اس سے کام چلا لو، بات ختم ہوگی. یاد رکھو، فہم آیت کے ظاہر اور حدیث کے ظاہر میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. فہم کب ہو سکتا ہے؟ جب وہ حکم صریح ہو، بالکل کلیئر حکم ہو. جیسے قرآن میں ہے، جو ہمیشہ مثال دیتے ہیں، آسان ترین مثال ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، سیدھا حکم ہے. اس میں کوئی فہم کی ضرورت نہیں ہے، ایک چیز فائنل ہوگی، بات ختم ہوگی. حدیث میں بھی اسی طرح ہی ہے، سمجھے. لیکن اکثر میں اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ قرآن کی جو محکم آیات ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں محکم آیات ہیں، وہ محکم آیات
اتنی ہی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جس سے آپ نے نماز، روزہ، عبادات، معاملات وہ آپ نے وہاں سے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں متشابہات کیوں ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ قرآن میں محکم کی تو سمجھ آتی ہے بظاہر کہ بھئی وہ احکامات ہیں، تو پھر اتنے ساری تعداد میں متشابہات کیوں ہیں؟ جو اب پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر بتانا نہیں تھا تو پھر نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کچھ تو معنی ہے۔ تو جب یہ اس پہ آؤ تو پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کو لے آتے ہیں کہ جو متشابہات میں بحث کرتے ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہیں، ٹھیک ہے، یہی ہوا نا۔ جب اس آیت کا حوالہ دیتے میں نے اس کا لبے لبا بتا دیا آیت کا اتنے حصے کا، ٹھیک ہے، وہاں بندہ ویسے ڈر جاتا ہے۔ متشابہات ان کے لیے ہیں جن کو قرآن کا فہم عطا کیا گیا۔ یہ تو آپ کو کوئی بھی عام سا بندہ جس کو تھوڑی سی بھی عربی کی سمجھ بوجھ ہوگی سلائٹلی، وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کا مطلب بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اسے عربی تھوڑا سا وہ یوز ٹو ہوگا اس کا تو متشابہات کا ترجمہ کر کے بتا دے گا، لیکن متشابہات مراد کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں سے اکثریت کا عالم یہ ہے، چند ایک کی گنتی کی جس کو آپ ہاتھ پہ گن سکتے ہیں اور وہ بھی رائٹ ہینڈ پہ گن سکتے ہیں، ان کو چھوڑ کر عالم یہ ہے کہ بظاہر ان میں سے کسی مفسر کے پاس یہ علم ہی نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ متشابہات کو سمجھنے کے لیے علم لدنی کا ہونا لازمی ہے، اور علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس سے خاص علم عطا فرماتا ہے، جس کی مثال ہمیشہ دی جاتی ہے حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ القاف میں۔ تو یہ تم لوگوں کے جو 10-15 منٹ لینے کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگوں کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں چیزیں مختلف کیوں لگتی ہیں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ وہ ہے چھاپا خانے، یعنی حیران ہوگی میں اتنا نہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے نہ کچھ، لیکن جتنا مجھے اگر کوئی موقع ملے میں نے کتابیں سامنے رکھ کے دیکھی ہوئی ہیں، ایک بک ادھر، ایک سینٹر میں، ایک ادھر، ساروں میں ایک ہی عبارت ہے، زیر زبر کوما فل سٹاپ کا فرق نہیں ہے، الفاظ کا فرق نہیں ہے، کسی میں یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ نیچے یہ لکھے کہ یہ کوٹیشن کس کی ہے، سب نے اپنی طرف سے بنا کے لکھی ہے کہ یہ میں لکھ رہا ہوں، اور کہا کیا جائے گا وہ جی اتنے کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں۔ احادیث کے ترجمے میں جتنی غلطی پائی ہے نا، مجھے جتنی کو تھوڑی بہت سمجھ ہے، جتنی اللہ نے عطا فرمائی ہے، کئی دفعہ میں ڈر گیا ہوں کہ یار اس حدیث کا انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا، یہ بنتا ہی نہیں ہے، اس کا ترجمہ کہیں سے بھی نہیں بنتا، سمجھے؟ یعنی اگر آپ انہی احادیث کا ترجمہ انگلش میں صحیح انٹرنیشنل یا جو ان کے مکہ مدینہ کے جو ریکمینڈڈ ہے
ٹھیک ہے. اگر آپ ان کا ترجمہ انگلش کا دیکھو تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ حدیث کا ترجمہ انہوں نے اردو میں غلط کیا ہوا. تو ترجمہ جو ہے نا اس کو بڑے دھیان سے نہ سمجھ میں آئے تو جس کو جو جانتا ہے اس سے پوچھ لو. یہی قرآن میں حکم ہے. تو یہ ان کے پرابلمز ہیں. اور دین فروشی آج کا بزنس ہے. دور حاضر کے جو پروفٹیبل بزنس ہے نا دور حاضر کے، اس میں دین فروشی جو ہے وہ ٹاپ 3 میں ہے. روزہ نہ رکھنا مباح ہے مریض کے لیے. وہ مریض جس کو مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا مباح ہے. اچھا یہ ذرا بہت اس کو توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ جو مرض ہے اس کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے میں چھوٹا سا فرق سمجھا دوں جو ماشاء اللہ تم لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ اسکول لیول کی چیز ہے. دیر از ڈفرینس بٹوین النس اینڈ سکنس. سکنس جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، لائک فیور، وامٹنگ، نوزیا، یہ چیزیں. ٹھیک ہے. جبکہ النس جو ہے دیٹ از فار اے پرولونگ پیریڈ. ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں سک لیو. دیٹ مینس کہ وہ ٹیمپریری بیمار ہے تو وہ آ جائے گا. وہ بیماری جو شارٹ ٹرم ہو دیٹ از سکنس. ہوم سکنس. ٹھیک ہے جی. سی سکنس، وہ جہاز پہ تھا ڈیورنگ ٹریول، اس کو وامٹنگ شامٹنگ ہوئی، طبیعت خراب ہوئی تو سی سک کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور النس جو ہے وہ لمبے ٹینیور کی جو ہوتی ہے دیٹ از کالڈ النس. جس کو یہ ڈر ہو، یہ اس لیے بتایا کہ وہ چونکہ ہمارے یہاں ذرا انگلش میں ذرا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کو، تو اس لیے بتایا کہ اگر یہ لفظ استعمال ہو تو تمہیں سمجھ ہونی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس پہلے فکرے کا معنی یہ ہے کہ اگر سکنس جو ہے وہ النس میں کنورٹ ہونے کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ مباح ہے. صحت مند کے لیے روزہ نہ رکھنا اس وقت مباح ہے جب اسے مرض لگنے کا خوف ہو. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ کرونا ہے جس طرح، تو کرونا میں جو سروسز دے رہے ہیں، میڈیکل سروسز دے رہے ہیں، طبی عملہ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. ان کو خوف، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر وہ اس کے اینٹیسپیشن میں روزہ نہ رکھیں تو رمضان کے روزے کے لیے ان کو چھوٹ ہے، لیکن بعد میں اس کو پورا کریں گے. مباح جو ہے جو نہ حرام ہے نہ حلال ہے، ان بٹوین حلال اینڈ حرام، دیٹ از مباح. If you do it, fine. If you don't do it, even then it's fine. ٹھیک ہے. اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے بسم اللہ. یعنی مباح ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ اس کو ذرا کوئی کہہ کہ جی سادہ الفاظ میں، تو مباح کا یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ کام کر لیا نا جو مباح جس کو کہا گیا ہے، تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے. جس طرح رمضان کا روزہ چھوڑنا بغیر کسی وجہ سے یہ گناہ، اور فرمایا گیا ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، حدیث شریف یہی ہے نا، تو اسے ایک روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. سو بغیر ریزن کے روزہ چھوڑنا گناہ ہے، وہ مباح نہیں ہے. یہاں اگر وہ اس اینٹیسپیشن کے تحت کہ ہو سکتا ہے مجھے یہ جو وبا ہے میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں کیونکہ میں مریضوں کا کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس پہ گناہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، لیکن اس کو قضا جو ہے وہ کرنی پڑے گی بعد میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ خادمہ کے لیے روزہ نہ رکھنا مباح ہے جب غلبہ زن کی وجہ سے کمزوری کا خوف ہو. خادمہ ہے کوئی کام کرنے والی جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام اس قسم کا ہے کہ جس میں اس کو انرجی چاہیے. یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو گھریلو کام کاج ہے، اگر وہ اس پہ یہ معاف ہوتا یا مباح ہوتا روزہ نہ رکھنا، تو پھر ساری خواتین نہ رکھتی، کیونکہ خواتین گھر کا کام، اکثر خواتین گھر کا کام کرتی ہیں، ہاؤس ہولڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ وہ ہے، وہاں پہ ہے کہ جہاں اس خادمہ کے ذمے ایسا کام ہے کہ جس کے اندر انرجی چاہیے، اور جس کے اندر سم ٹائم، جیسا میں نے مثال دی تھی کہ اوپن میں اس نے کپڑے دھونے، اور کپڑے اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو دھونے میں جو ہے وہ 5-6 گھنٹے یا 4 گھنٹے لگ جائیں گے. گرمی شدید ہے اور کوئی اوپر کور بھی نہیں ہے، تو لازم بات ہے پھر وہ شدت جو ہے وہ اس کا حال مزدور کے برابر ہو جائے گا جس کو گرمی میں کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ وہ کیسز ہے. مرض کی علامات کے باعث یا مرض کا علاج کرنے میں تجربہ اور کوشش کرنے سے مرض لگنے کا خوف ہو، یا کسی مستند و ماہر مسلمان طبیب نے روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیا ہو، تو پھر اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھنا مباح ہے. یہ وہ جو ریسرچ والے لوگ ہیں جو بیماریوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی تو خطرہ یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو وہ ان کو وہ بیماری لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، اوکے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ والے نہیں ہوتے جو R&D، یہ وہ والے ہیں. ایک اور جو آگے شرط آ گئی، مستند اور ماہر مسلمان طبیب نے روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیا. یہ مسلمان طبیب کی یہاں کنڈیشن کیوں ہے؟ اس کی کنڈیشن اس لیے ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، سمجھے، مسلمان سمجھتا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے وہ جو غیر مسلم طبیب ہو وہ شرارتی ہو، اس کے دل میں جو ہے وہ مسلمان کے لیے کوئی نفرت ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو وہ کہ چلو جو آتا ہے اس کے روزے تو کرواؤ نا ختم. ٹھیک ہے، ہر قسم کا بندہ دنیا میں موجود ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے سارے ہی اچھے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے سارے برے ہیں. تو ہر چیز کے لیے ڈھال رکھی گئی ہے. سو مسلمان طبیب کی جو یہاں کنڈیشن ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک تو وہ مسلمان ہے تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ کسی کا روزہ نہ رکھنا جو ہے اس کا بوجھ اس پہ آئے، اس کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، اور ایک مسلمان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا وہ کسی کے روزے خراب کرائے گا. مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو، یا دیر سے صحت یاب ہونے کا خوف ہو، یا کسی آرگن یعنی عضو کے فاسد ہونے کا خوف ہو، تو اس صورت میں روزہ رکھنا نہ رکھنا جو ہے وہ مباح ہے. آنکھ کا درد، زخم، درد وغیرہ کا خوف ہو تو اس صورت میں بھی. جب صحت مند کو ظن غالب ہو کہ مریض ہو جائے گا، یہ آگے اس کی تھوڑی تفصیل اور آئے گی اس کے اندر، ہم وہاں ڈسکس کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالی. خادمہ، مریضوں کی تیمارداری کرنے والی نرس، یہ بھی اسی میں شامل ہے. ٹھیک ہے. الکوہستانی نے الخزانہ سے یہ کوٹ کیا ہے: آزاد غلام خادم نہر کو بند کرنے کے لیے یا کھودنے کے لیے جانے والا جب گرمی شدید ہو اور ہلاکت کا خوف ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی. یہ اس صورت میں ہے، میں نے بریکٹ میں آگے ایڈ کر دیا تھا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر حکومت یا حاکم یا آقا کے حکم کو پورا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو. اگر وہ باؤنڈ ہے
اور اس کو یہ رخصت نہیں مل رہی کہ روزے کی وجہ سے وہ کام نہ کیا جائے، تو پھر جب اس نے جانا ہے شدید گرمی میں کام کرنے کے لیے، اوپن اسکائی کے نیچے اسے کام کرنا ہے، کھلے آسمان کے نیچے، اور دن میں کام کرنا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جس طرح آزاد عورت یا لونڈی جب کھانا پکانے یا کپڑے دھونے کی وجہ سے کمزور ہو جائے کہ وہ آلریڈی اتنی کمزور ہے کہ وہ ذرا سا بھی لوڈ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، یہ اس صورت میں ہے، یہ ہر ایک کے لیے اجازت نہیں ہے۔ مرض کی علامات سے مراد یہ ہے کہ وہ مرض ایک مریض سے دوسرے لوگوں کو لگنے کا خدشہ ہو، جو ہم نے جیسا کرونا کی مثال دی، جیسے وبائی امراض، اور اس کے علاج کے لیے اگر کوئی تجربہ کیا جائے، کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جائے، وہ مختلف مریضوں پر ہو، تو نرس اور دوسرا جو طبی عملہ ہے ان کے لیے مباح ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ وہ طبیب یا ڈاکٹر جس کے طبی مشورے کے تحت روزہ نہ رکھنا مباح ہے، اسے طب میں مکمل مہارت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح کو تو وہ کرے درزی کا کام اور شام کو کرے وہ آپریشن، اس لیے اس کے طب میں مکمل مہارت ہونی چاہیے، اس کو ہمیں سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہو یا سرٹیفائڈ حکیم ہو۔ حکیم وہ نہ ہو جو باپ حکیم تھا تو دادا حکیم تھا، ٹھیک ہے، وہ باہر بورڈ لگا ہوتا ہے 70 سالہ سنیاسی بابا، اندر جا کے دیکھو تو 25 سال کا لڑکا بیٹھا ہوتا ہے۔ اور بھائی 70 سال کیسے ہوئے؟ اس نے کہا جی جو 50 سال ہے نا وہ میرے دادے کا تجربہ ہے، سمجھے، 5 سال میرے باپ کا تجربہ ہے، 25 سال میری عمر ہوگی، تو 70-80 سال ہو گئے، بات ختم ہوگی۔ سو یہ اس میں ڈفرینس ہے۔ جس کو معمولی معرفت ہو اس کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، یہ سو معمولی معرفت جو ہو اس کی تقلید کرنا جائز نہیں۔ سو یہ جو طبیب مسلمان ہونا اس کا جو ہے یہ کروا دیا۔ طبیب یا ڈاکٹر کا مسلمان ہونا لازمی ہے دارالسلام میں۔ یہ جو بریکٹ میں آگے لکھے ہوتے ہیں نا، یہ میں نے اللہ کی رحمت سے خود ایڈ کی ہوں تاکہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ فقہ کی جو کتابیں ہیں نا، بس اللہ ہی رحمت فرمائے تو بندہ پڑھ سکے، اس کو سمجھ سکے، ادروائز تو کیونکہ اس کے لیے سارا بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا۔ یہ دارالسلام میں ہے، کیونکہ جو دارالکفر ہے وہاں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، قسمت ہے مسلمان ڈاکٹر مل جائے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اویلیبل نہیں ہے اس کاؤنٹی میں یا اس شہر میں اویلیبل نہیں ہے تو اب آپ مسلمان طبیب کا تو انتظار نہیں کریں گے نا، آپ نے علاج کروانا، ٹھیک ہے۔ جہاں تک کافر غیر مسلم کا تعلق ہے تو اس کے قول کا اعتماد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی جو غرض ہے وہ عبادت کو فاسد کرنا، اور جو بھی سمجھایا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ جس طرح ایک مسلمان جب تیمم کے ساتھ نماز شروع کی اس نے، پھر کسی غیر مسلم نے اسے پانی دینے کا وعدہ کر دیا، تو یہ وعدہ نماز کو قطع نہیں کرے گا، کیونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ اس کی غرض عبادت کو فاسد کرنا۔ اگر یہاں اگر آپ یہ غیر مسلم کو نکال دو یہاں سے، میں نکال دیتا ہوں یہاں سے، اب فکرہ کیا بنا، کسی نے اسے پانی دینے کا وعدہ کیا، ٹھیک، یہی پرابلم ہے۔ تیمم کے مسائل میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر پانی جو ہے وہ اویلیبلٹی اس کی ہو جائے اور آپ کی دسترست میں ہو، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی تو موجود ہو لیکن آپ اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کے پاس، جس کا وہ پانی ہے، جس کی ملکیت ہے، وہ آپ کو پانی نہیں دیتا، تو پانی ہونے کے باوجود بھی آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ جس طرح کسی کا کنواں ہے، وہ کہتے ہیں جی میرا کنواں میں نہیں دیتا پانی، تو ادھر نماز کرنی، تو پھر وہ کنویں والے سے جھگڑا کرنے کی بجائے تیمم کر کے وہ نماز شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اسی کو آپ اپوزٹ کر لیں گے، جب اسے تیمم سے نماز شروع کر لی اور کسی نے اس کو کہا کہ جی پانی اویلیبل ہے آپ یہ لے لیں، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر کے نماز جو ہے وہ، اگر نماز کا ٹائم ہے تب،
یہ نہیں ہے کہ وہ وضو کرنے جائے تو پیچھے پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا، سمجھے؟ تو اس میں پھر اعادہ کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں پڑھائی ہوئی ہیں اگر یاد ہو۔ ابو شیخ نے ابن مردویہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما خلا یہودی بمسلم الا ہم بقتلہ، اور دوسرے اس کے جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ یہ ہیں کہ الا حدث نفسہ بقتلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں تنہا ہوتا کوئی یہودی کسی مسلمان کے ساتھ مگر وہ اس کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ مگر اس کا نفس اس کو قتل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، یعنی کہنے کی مطلب یہ ہے کہ دے آر نیور فیئر ود یو، بظاہر تو آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن انٹرنلی جو ہے وہ اندر سے وہ نہیں ہوں گے، یہ حدیث کا ہی مطلب ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 82 کے تحت تفسیر الدر المنصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کوٹ کیا۔ سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں جب اس نے ایسے طبیب یا ڈاکٹری کورس کو اپنایا جس میں مندرجہ بالا شرائط موجود نہ ہوں اور اپنا روزہ افطار کر لیا یعنی توڑ لیا، تو ظاہر معنی یہ ہے کہ قضا ما کفارہ لازم آئے گا۔ یہ نہیں نا پتہ تھا کسی کو، وہ یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر مسلمان طبیب نہ ہو نمبر 1، اور نمبر 2 اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ نہ ہو، یعنی پراپرلی سرٹیفائڈ آپ جس کو کہہ رہے ہیں مستند نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے کہنے پہ اگر روزہ توڑ لیا گیا ہے تو ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس پہ کفارہ لازم آئے گا، قضا تو ہوگی، کفارہ بھی آئے گا ساتھ میں۔ اسی طرح اگر اس نے وبا و تجربے کے بغیر روزہ توڑ لیا تو بھی کفارہ لازم آئے گا، یعنی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے، کیونکہ ظن غالب موجود نہیں ہے، صرف شبہ ہے، ظن غالب موجود نہیں ہے۔ مریض کے لیے جائز ہے کہ وہ کافر سے ان امراض میں علاج کرا سکتا ہے جو عبادت کو باطل نہ کریں، یعنی اگر آپ نے کسی غیر مسلم سے علاج کروانا ہے تو پھر آپ ایسے امراض میں علاج کروا سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے، اور وہ کون سے امراض ہوں گے؟ کسی بھی مرض کے اندر نماز کا جو سمپل تھم رول یاد رکھنا، تھم رول جس کو کہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے، اگر آپ ہوش و حواس میں ہے نا تو چاہے کچھ بھی ہے نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، That's it. بس اس کا یہ تھم رول ہے، یہ اسی وقت آپ چھوڑ سکتے ہیں جب آپ کو ہوش نہ رہے، بس۔ اور بابا مروائے گا تو یہ اٹھا بیٹھا دیا تھا، کہتے ہیں نماز پڑھو، بھائی لیٹ کے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا بڑے بڑے مفتی ہیں، میں تمہیں یہی بتا دوں، وہ کہتے ہیں جو بیٹھ کے، ایک وہ آتے تھے تو ان میں سے یہ ہے، اس کی خامد نے اس کو کیا کہتے ہیں کہ تو بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے، اللہ نے تیرے سے سجدے کی توفیق ہی لے لی ہے۔ مفتی دیکھو تم لوگ، وہ بھائی جس کی اجازت اللہ نے خود عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے کرنے سے سزا اور اس کے اندر جو جزا کی کمی ہے یا سزا کا ہونا کیسے وارد ہو سکتا ہے، مجھے ہی نہیں سمجھ آتی، کیونکہ اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھے یا لیٹ کے پڑھے تو کسی وجہ سے پڑھے گا نا، بغیر وجہ پڑھے گا تو بالکل، جس طرح ہمارے یہاں نارمل پریکٹس ہے، لوگ فرض اور سنت کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، اچھے بھلے ہٹے کٹے ہوں گے،
جیسے ہی نفل کا ٹائم آئے گا 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، وہاں وہ 50% میں چلا جائے گا ثواب، اس کی جزا 50% کم ہو جائے گی، کیونکہ اس کو کوئی عذر نہیں تھا، اس نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ یہ 2 نفل بیٹھ کے ہی پڑھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہو، اس کا عذر جینون ہے، چاہے وہ بیٹھ کر پڑھے، زمین پہ سجدہ نہیں بھی کر سکتا، تب بھی اس کا سجدہ وہی کاؤنٹ ہوگا جیسے زمین پہ سجدہ کیا اس نے۔ لیکن مفتی ہے نا، ہر گھر میں ایک ڈاکٹر ایک مفتی ہے اور ایک پیر بھی ہے، اسے پوچھ لو کہ یہ ہو گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو، ہے نا، ایسے ہی کرتے ہیں نا، اور مجھے ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، چاروں کل پڑھ کے سو جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ جی وہی میں بڑی مشکل میں ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کبھی تمہیں سناؤں نا یہ جو بھی ہم نے بولا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے تقوی کا کون سا لیول چاہیے، تو بندے کے چوکٹے ہل جاتے ہیں اگر کوئی واقعی سمجھنے والا ہو، ورنہ تو پھر وہی ہے کہ بارش گرتی ہے تو پہاڑ کو دھو کے چلی جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔